بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے پلاسٹک کی پلیٹ۔ یہ کہانی اس آدمی کی ہے جو بہت ہی زیادہ مال و دولت رکھتا تھا اور اس کے پاس اولاد بھی تھی، اور مال اور اولاد کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی خوشی بھی موجود تھی۔ اس کی زندگی کے اندر اس کی ساری اولاد کی شادیاں ہوگی، بیٹیاں سسرال کے میں جا کر بس گئیں، اور بیٹے جو تھے وہ شادی کے بعد بیویوں کے ساتھ الگ الگ گھروں میں رہنے لگے۔ اب گھر میں صرف والدین باقی رہ گئے اور ان کی خدمت کے لیے ایک ڈرائیور، ایک نوکرانی گھر میں موجود تھی۔ بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن زیادہ تر وقت اپنے والدین کے پاس ہی گزارتے۔ اس طرح بوڑھے والدین کو کوئی خاص تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہیں نواسیوں اور نواسوں اور پوتا پوتیوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا تھا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ چند برس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں باپ اکیلا رہ گیا، تو سب بیٹوں نے بیٹھ کر باپ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ باپ کو بڑے بیٹے کے پاس منتقل کر دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ تنہا رہ گئے ہیں۔ باپ نے بیٹے کی بات کو مان لیا اور کہا ٹھیک ہے بیٹا، اب میں آپ کے گھر میں رہوں گا۔ تو جو بیٹا تھا، بڑا بیٹا جو تھا، وہ بوڑھے باپ کو لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر میں ایک کمرے کی اچھی طرح صفائی کروائی گئی اور اس کمرے کو اپنے والد کے لیے وقف کر دیا گیا۔ باپ کی خدمت میں اس بیٹے نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا، باپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور خیریت دریافت کرتا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ اس کی بیوی سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر شام کو آفس سے جب تھکا آ رہا آتا تو وہ اس بوڑھے باپ کے خلاف شکایات کا ایک ڈھیر لے کر بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنے شوہر کے سامنے بلا جھجک یہ تک کہہ دیا کہ اب میں اس گھر میں رہوں گی یا تمہارا باپ۔ یہ سنتے ہی شوہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ اس نے بیوی کو کافی زیادہ سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم باپ کو چھت پر جو کمرہ ہے اس میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ پھر کیا ہوا، بیٹے نے باپ سے کہا کہ میں نے کافی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو چھت سے مولی کمرے کے اندر منتقل کر دیا جائے۔ چھت پر صاف ستھری ہوا آئے گی، سورج کی روشنی بھی پڑے گی، تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ اب بوڑھے باپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ مجھے جہاں بھی بھیجو گے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، ٹھیک ہے، میری صحت اس سے اچھی رہے گی۔ تو کیا ہوا کہ اس طرح باپ کو اوپر والے گھر میں اوپر منتقل کر دیا گیا۔ اب گھر کے نیچے رہتے ہوئے جب بوڑھا شخص جو تھا، اس کے پوتے پوتیاں جو تھی وہ اس کو مل لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ کھیل لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ چھت پر منتقل ہوا، بچوں نے اوپر آنا چھوڑ دیا اور اس کو وہ تنہائی ڈسنے لگی جو بیوی کے انتقال کے بعد اسے اپنے گھر میں ڈستی تھی۔ بیچارہ باپ اس تنہائی اور بہو بیٹے کی جانب سے بے پرواہی کو صبر و تحمل سے جھیلتا رہا، یہاں تک کہ اب اس کا بیٹا اس کا حال پوچھنے بھی کبھی کبھی آتا، بلکہ نہ ہونے کے برابر آتا۔ باپ کو غم کی شدت کھائے جا رہی تھی، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹا اور بہو کوئی اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، اور اس کو اندر ہی اندر بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ چونکہ وہ لوگ بہت امیر تھے اور گھر میں ہر طرح کی قیمتی سے قیمتی چیزیں موجود تھیں، لیکن افسوس کا مقام یہ تھا کہ باپ کا کھانا جب بھی آتا تو پلاسٹک کی ایک پلیٹ کے اندر آتا، اور وہ پلیٹ صاف ستھری بھی نہیں ہوتی تھی۔ بہو نوکرانی سے کہا کرتی تھی کھانا اسی پلیٹ میں دیا کرو، شیشے کی پلیٹ میں کھانا دو گی تو وہ توڑ دیں گے یا اسے گندا کر دیں گے۔ یعنی کہ بہو نے اس بوڑھے باپ کے لیے ایک پلاسٹک کی پلیٹ فکس کر دی کہ کھانا صرف اسی میں دیا جانا چاہیے۔ بوڑھا باپ اب عمر کے آخری حصے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی زندگی اور قبر کے درمیان میں بس تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ ادھر گھر میں کوئی بھی اس کا دھیان رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے ہو جاتے، اس کا کمرہ بھی گندا، اور ہر طرف گندگی گندگی ہوتی۔ اس کا جینے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے لیے کچھ نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس دنیا سے لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب بوڑھے باپ کے لیے وہاں کچھ نہیں بچا تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی کہ بوڑھا باپ فوت ہو گیا۔ بوڑھے باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کوئی 4-5 ہفتے گزرے ہوں گے کہ نافرمان بیٹا اپنے بچوں اور نوکروں کو ساتھ لے کر باپ کے کمرے میں داخل ہوا کہ کمرے کی صفائی ستھرائی کر لی جائے۔ وہ کمرہ گھر کے ڈرائیور کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ کمرے کی صفائی کے درمیان اس نافرمان بیٹے کے ایک بچے کی نظر پلاسٹک کی پلیٹ پر پڑی جو اس بوڑھے باپ کے لیے خاص کر دی گئی تھی۔ بچے نے لپک کر پلاسٹک کی پلیٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ باپ نے فوراً کہا اس پرانی اور گندی پلیٹ کا کیا کرو گے، اسے پھینک دو، یہ رکھنے کی قابل نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے بچے نے باپ کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ یہ بچہ جو تھا وہ اس بزرگ کا پوتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے نہیں پھینکوں گا۔ اب باپ نے اپنے بچے کی باتیں سن کر کہا کہ بھلا اس گندی پلیٹ کا آپ کیا کرو گے؟ بچے نے جواب میں کہا
میں اس پلاسٹک کی پلیٹ کی حفاظت کروں گا تاکہ کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو اسی پلیٹ میں کھانا دیا کروں گا۔ ننھے منھے بچے کی یہ بات سن کر نافرمان بیٹے کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب اسے احساس ہوا کہ بوڑھے باپ کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، وہ اپنے محسن باپ کا نافرمان بیٹا ہے۔ بچے کی بات پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا، پھر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، یعنی کہ وہ رو پڑا۔ کمرے کی صفائی کا کام چھوڑ کر وہ اپنے باپ کے بستر پر لیٹ گیا اور آنسو بہاتے بہاتے باپ کے کمرے کا فرش چومنے لگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وآخر دعوانا ان لا الحمدللہ رب إله العالمین۔ إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.